الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه برادران اسلام، بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا کر جو بھیجا گیا ہے، اس میں آپ کے اسوہ میں سے، آپ کے مقاصد نبوت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی امت کے لوگوں کو جوڑ کر رکھنا، اس طرح ماحول پیدا کرنا کہ سب مل جل کر کے رہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کی، اختلاف کی نوبت نہ آنے پائے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ ایمان والے سب کے سب دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر ان کے درمیان کبھی رنجش ہو جائے، کبھی اختلاف ہو جائے، ساتھ میں رہتے ہیں، ہو جاتا ہے، اس بات کو، یہ حقیقت ہے، فطری چیز ہے، قرآن نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، اس لیے اس کے لیے کہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دو۔ اگر کبھی ایک دوسرے سے کوئی اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہے، غلط فہمی ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی ایک تو یہ کہہ دیا کہ سب بھائی بھائی ہیں، آپس میں اختلاف، رنجش، حسد، کینہ، بغض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر بھائی اپنے دوسرے بھائی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھے تو اسے خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی اتفاق سے دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، کچھ غلط فہمیاں آپس میں پیدا ہو جائیں، تو ان کے اصلاح کی کوشش کرو۔ یہ دوسرے مسلمانوں کو کہا گیا، کیونکہ ایسے ہی دو آدمیوں میں اگر اختلاف ہوا، اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو کل دو اور کے درمیان ہوگا، پرسوں دو اور کے درمیان ہوگا، اس طرح اختلاف بڑھتا ہی جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ جیسے ہی دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو، ان کے درمیان صلح صفائی کرا دو، اصلاح کی کوشش کرو۔ آگے کہا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اور اس میں نمک مرچ لگا کر کے بات کو بڑھانے کی کوشش کرو، اختلاف کو دور کرنے کے بجائے اور اختلاف پیدا کرو، دشمنی بڑھانے میں لگ جاؤ۔
کہہ دیا گیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر کے یہ کام کرو کہ دونوں پھر بھائی بھائی ہو جائیں، دونوں میں پہلے جیسی محبت ہو جائے، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، اللہ کا رحم و کرم تمہارے اوپر نازل ہو، یہ اس میں کہا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کو امت کا اختلاف بہت ہی ناپسند ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پوری امت مل جل کر کے آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہے، متحد ہو کر رہے، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ جب کسی کو کسی سے تکلیف ہی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے محبت بڑھے گی، نفرتیں ختم ہوں گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، ایک عمارت کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح عمارت میں کچھ اجزاء دوسرے کے لیے سپورٹ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کا تعاون کرے، مدد میں لگا رہے۔ چھت ہے، دیواریں اس کو اپنے اوپر اٹھا کے رکھتی ہیں اور چھت دیواروں کی حفاظت کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح کہہ دیا گیا کہ جس طرح ایک عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے معاون ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے معاون اور مددگار رہے، ایک دوسرے کو تقویت پہنچائے۔ المؤمن یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے تقویت پہنچائے۔ آگے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مثال بیان کی، ثم شبک بین اصابعہ، کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا کہ بالکل اس طرح ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہیں۔ آپ نے اس کی ترغیب دی اور بہت سے فضائل بیان کیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی مدد میں جب تک لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس مومن کی مدد میں لگا رہتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد میرے لیے رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں وہ لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوشنبہ یعنی پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں دنوں میں امت کے اعمال اللہ کے سامنے، انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو، پورا ہفتہ ایمان کی حالت میں گزرا ہے، اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ جو بھی گناہ ہوا ہے اگر ایمان کی حالت میں پورا ہفتہ گزرا ہے اور کفر و شرک سے آدمی بچا رہا ہے تو اس صورت میں اس کے معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دو آدمیوں کے معاملے کو موقوف رکھو، ابھی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جن کے درمیان لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، حسد، کینہ، بغض جن کے درمیان ہو، آپس میں انتشار ہو، ایسے لوگوں کے معاملے کو موقوف رکھو، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اس کی وجہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس کا بھی دل کینہ، بغض، لڑائی جھگڑے سے خالی ہے، ہاں ہفتے میں اس نے گناہ کیا ہے لیکن کفر و شرک سے بچا رہا، ایمان کی حالت میں گزرا ہے،
تو اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس کو ایمان کی پٹری سے ہٹا دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی معافی کا اعلان کر دو، چونکہ ایمان کی حالت میں رہا ہے، کفر و شرک نہیں کیا ہے، ایسے آدمی کی بخشش کی پوری گنجائش۔ لیکن آپس کی نفرت، اختلاف، حسد، بغض، کینہ، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ انسان کو اسلام سے ہٹا دیتی ہیں، ایمان سے ہٹا کر کے کفر کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں۔ اس لیے خطرہ ہے کہ یہ ایمان سے ہٹ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے معاملے کو بھی موقوف رکھو، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر ایمان پر باقی رہے تو ٹھیک ہے، مغفرت کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن خطرہ ہے کہ کہیں یہ ایمان سے ہٹ نہ جائے۔ اب بتائیے، یہ ایسی بیماری ہے جو آدمی کو ایمان سے ہٹا دیتی ہے، اور ہم میں سے شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پوری امت کی بخشش کی جاتی ہے، لیکن لڑائی جھگڑا کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی، آپس میں بات چیت جن کی بند چل رہی ہے ان کی بخششیں نہیں ہوتی۔ اب اس سے بڑی محرومی کی بات اور کیا ہو سکتی؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر آدمی ایسے موقع سے جھوٹ بولتا ہے، خلاف واقع بات کرتا ہے، تو اس کو جھوٹا نہیں کہتے، اس کے لیے گنجائش رکھی ہے۔ ایک تو آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دوسرے جنگ کا موقع ہے اور اس میں آدمی جھوٹ بولتا ہے، اور تیسرے 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، ملاپ کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو اس صورت میں اس کے جھوٹ بولنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ بتائیے، جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کے لیے باقاعدہ آدمی کو استغفار کرنا پڑتا ہے، توبہ کرنی پڑتی، لیکن ایسے موقع سے جب 2 آدمیوں میں اختلاف چل رہا ہو، لڑائی جھگڑے چل رہے ہوں، ان کے درمیان اگر صلح صفائی کی نوبت آ رہی ہے، تو اس صورت میں وہاں پہ جھوٹ بولنا، یہ حدیث کے لب و لہجے سے معلوم ہوتا ہے، کار ثواب، نیک کام ہے، ثواب ملے گا اس پر۔ علماء حالانکہ فرماتے ہیں کہ بالکل صریح جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں گول مول بات کرنا، اس طرح کی گنجائش رہتی ہے۔ مثال کے طور پر 2 آدمیوں میں لڑائی چل رہی، آدمی ایک کے پاس گیا، عموماً ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا تعلق ان سے بھی ہے ان سے بھی ہے، تو جب ان سے ملتا ہے تو یہ اس کی برائی کرتے ہیں، وہ ان سے ملتا ہے تو اس کی برائی کرتے ہیں۔ اب وہ بیچ والے آدمی کے تربیت کے اوپر موقوف ہے کہ اس کو اور بڑھاوا دے یا اس کو اور گھٹا دے۔ وہ اگر چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں بات تم صحیح کر لو، وہ بہت کمینہ آدمی ہے، وہ اس کے اندر بہت برائی ہے، ادھر سے بھی بول دیا ادھر سے بھی بول دیا، نفرتیں اور بڑھیں گی، اور کرتے ہم یہی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کی تعریف کر دے کہ نہیں تم اس کی برائی کر رہے ہو، لیکن وہ تو تمہاری تعریف کرتا ہے، تمہاری خیر خواہی کرتا ہے، تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن آدمی بول رہا تو ظاہر سی بات ہے آدمی کے دل پہ اس کا اثر پڑے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ صریح جھوٹ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہر آدمی دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو دعا کرتا ہے، جب دعا کرتا ہے تو سارے ایمان والوں کے لیے دعا کرتا ہے، تو دعا کرنا سارے ایمان والوں کے لیے یہ تو خیر خواہی کی بات ہے، تو اس کا نام لے کر نہیں خیر خواہی کر رہا، پورے ایمان والوں کے لیے خیر خواہی کی دعا کر رہا ہے، تو اس صورت میں گویا کہ اس کے لیے بھی کر دیا۔ اب آدمی تو سوچ رہا ہے کہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھ رہا ہے، پھر وہ دھیرے اور دوسرے کے ہاں بھی جا کر کے اس نے ایسا بول دیا، تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے وہ نفرتیں جو دلوں کے اندر ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہونی شروع ہو جائیں گی۔
یہ نفرتوں کے دور کرنے کا ایک طریقہ دوسرے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جن کے درمیان اختلاف ہو ان کے درمیان سے نفرتیں اس طرح دور کرو۔ اور اگر تمہارے دل کے اندر ہی نفرت ہے کسی سے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ غلط ہے لیکن تمہیں قدرت نہیں مل رہی ہے، تم چاہتے ہو کہ یہ نفرت کسی طرح میرے دل سے ختم ہو جائے لیکن قدرت نہیں مل رہی ہے، نہیں کر پا رہے ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو جس سے تم کو نفرت ہے، جس سے تمہیں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، جس کی ترقی تمہیں بھا نہیں رہی ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس کی ترقی سے، تم اس کے لیے اور دعا کرو، اے اللہ اس کو اور ترقی دے۔ بتائیے زبان سے الفاظ نکلیں گے نہیں جلدی، جس کے دل میں نفرت بھری ہو جس کے خلاف، اس کے لیے دعا کرنا، خیر خواہی کرنا اور ترقی کی اور دعا کرنے کے لیے الفاظ زبان سے نکلنے والے نہیں ہیں جلدی، لیکن آپ نکالو، کوشش کرو۔ جب آپ اس کے لیے دعا کرو گے تو ایک طرف تو دل میں نفرت، دوسرے زبان سے دعا، چاہے وہ زبانی ہی دعا ہو، ایک دن وہ نفرت بھی آپ کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ آپ خود یہ سوچنا شروع کریں گے کہ یار میں اس سے نفرت بھی کرتا ہوں، اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ اس کو اور ترقی دے، نفرتیں دل سے ختم ہو جائیں۔ اس لیے میرے دوستو، آپ کا اسوہ حسنہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو معاف کیا جائے، لوگوں کے خلاف اپنے دل میں نفرت، حسد اور بغض نہ رکھا جائے، آپس میں محبت کے ساتھ رکھا جائے۔ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کے سر میں بھی چوٹ آئی تھی، پورا موقع تھا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیتے، پورا موقع تھا کہ ان کی نفرت اپنے دلوں میں پیدا کر لیتے، چونکہ وہ ظالم تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ ان کے لیے دعا ہو رہی ہے جو تیروں کی بوچھار کر رہے ہیں، جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، پوری کوشش ہے کہ کسی طرح یہ آفتاب نبوت ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ اے اللہ میری قوم مجھے پہچانتی نہیں، جانتی نہیں، آپ اس کو ہدایت دے دیں۔ یہ بھی آپ کا ایک اسوہ ہے، آپ کا ایک نمونہ ہے، آپ کی ایک سنت ہے، ایک عمل ہے جس کے اوپر مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ نے پوری کوششیں کر ڈالی۔ آپ کے صحابہ کرام، آپ کی تربیت کا اثر، مہمان آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کسی کے ہاں کچھ کھانے کو ہے تو مہمان کو لے جا کر کے اس کی مہمان نوازی کرے۔ ایک صحابی تیار ہو جاتے ہیں، گھر پہ لے کے پہنچتے ہیں تو گھر میں معلوم پڑتا ہے کہ بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں، یعنی ہمارے کھانے کا تو پہلے سے بھی کچھ نہیں تھا، بس بچوں کے کھانے کا تھا، وہی ہے۔ انہوں نے، میاں بیوی نے، دونوں نے ترکیب یہ سوچی کہ مہمان آیا ہے اس کو تو کھلانا ہے، اور طریقہ مہمان نوازی کا یہ ہے کہ میزبان بھی مہمان کے ساتھ شریک رہے، لیکن اتنا کھانا نہیں ہے کہ اگر میزبان بھی شریک ہو جاتا ہے تو مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ تو انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ رات میں کھانا کھائیں گے، چراغ جلا کر کے کھائیں گے، کھانا رکھا رہے گا، چراغ آ کر کے اس کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا۔ پھر اس کے بعد اب چراغ جلانے کی اس طرح تو ہے نہیں کہ ماچس ہے فوراً جلا لیا، اس وقت پتھروں کے ذریعے سے، پتہ نہیں کیسے کیسے ذریعے سے چراغ جلتے تھے۔ یہ ترکیب سوچی، اور ترکیب یہ تھی کہ جب وہ پھر جو چراغ بجھ جائے گا، مہمان کھانا کھاتے رہے گا، ہم لوگ بھی
ایکٹنگ کرتے رہیں گے کھانا کھانے کی اور اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ یہ بچوں کو سلا دیا گیا اور مہمان کا پیٹ بھر دیا گیا مہمان نوازی کے ذریعے۔ صبح جب پہنچتے ہیں مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پتہ چلتا ہے قرآن میں آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ ان کو خود فقر و فاقہ ہے، بھوک ہے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ خلافت فاروقیہ کا زمانہ ہے، جنگ یرموک میں کمانڈر جو ہیں وہ 400 آدمیوں پر موت کی شہادت کی بیعت لیتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ ایک صاحب پانی کا پیالہ لے کر کے ان کے درمیان دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے، ملے گا تو پانی پلا دوں گا۔ وہاں پہنچتے ہیں، پانی پلانے کے لیے اس کے پاس ویسے ہی دوسرا شہید جو آپ پاس میں ہی دوسرا زخمی پڑا ہوا ہے، وہ سوالیہ نظروں سے پانی مانگتا۔ جس کے جان جس کی جا رہی ہے اس کا حال یہ ہے، وہ کہہ دیتا ہے پہلے اس کو پلا دو۔ دوسرے کو پلانے کے لیے گئے تو تیسرا کوئی وہاں مطالبہ کر دیتا ہے، اس نے اس کو ترجیح دی کہ اس کو پہلے پلا دو پھر مجھے پلا دو۔ وہاں تک پہنچتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ شہادت ہو چکی۔ پھر واپس دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بے روح قفس عنصرو سے پرواز کر چکی ہے۔ تیسرے کے پاس جب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اپنے مالک حقیقی سے مل چکی۔ یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ایسے وقت میں لوگ ایک گھونٹ پانی پینا اپنے بھائی سے پہلے گوارا نہیں کرتے تھے، اور جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو آپس میں نفرت کہاں پیدا ہو؟ آپس میں حسد کس کے دل کے اندر ہو سکتا ہے؟ بغض اور عداوت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ پورا معاشرہ محبت کے پیمانوں سے لبریز رہتا۔ ایسے ہی معاشرے کی تشکیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، برسوں سے لڑائی ان کے درمیان چلی آ رہی تھی۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ ایک جگہ بیٹھ کر کے سب باتیں کر رہے تھے، اوس کے بھی تھے، خزرج کے بھی تھے، پیار محبت کے ساتھ باتیں ان کے درمیان چل رہی تھی۔ ایک یہودی کا گزر ہوتا ہے، اس سے دیکھا نہیں جاتا کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ جس قوم کے درمیان برسوں سے لڑائی چل رہی ہے اور ہر آدمی مرنے والا اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر کے جاتا تھا کہ تم بدلہ ضرور لینا، ان کے درمیان اتنی محبت، ایک دوسرے سے مل جل کر کے ہنسی خوشی باتیں کر رہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو بیچ میں بیٹھا دیتا، وہ جا کر کے ان کے بیچ میں بیٹھا اور پرانی جنگوں کے واقعات چھیڑ دیا جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی۔ اوس نے خزرج کو مارا تھا، خزرج نے اوس کو مارا تھا، ایک دوسرے کے باپ دادا کے قاتل تھے۔ باتیں بڑھتی رہیں، اب جو محبت تھی وہ نفرت میں بدلنے لگی، پرانے گھاؤ تازہ ہونے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں تلواریں نکل آئیں، ایک دوسرے پر حملے ہونے کی تیاری شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ فوراً تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان ہوں اور تم جاہلیت کے دعوے کر رہے ہو۔ آپ نے وہی آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں مل جل کر کے رہو، تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو۔ یہ آپ نے پڑھا جیسے ہی ویسے ہی دونوں قبیلے کے لوگ پانی پانی ہو گئے، تلواریں اور ہتھیار پھینک دیے، پھر ایک دوسرے سے گلے مل گئے۔ اس آیت میں ترغیب دی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر اللہ نے جو انعام کیا ہے اس کو یاد کرو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو گئی۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس کا اتنا بڑا انعام ہے، اس کو یاد کرو۔ اس میں اتحاد کی دعوت دی گئی ہے، نفرت اور تفرقہ بازی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایسی طاقت صرف اللہ کی رسی یعنی اس کی کتاب میں ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی منتشر نہیں ہو سکتے، ہمیشہ متحد ہو کر کے رہو گے، چونکہ قرآن ہر ایک کو ایک پیغام دیتا ہے کہ مل جل کر رہو، ادھر بھی یہ پیغام دیتا ہے، ادھر بھی وہی پیغام دیتا ہے، سب کو یہی کہتا ہے، تو تفرقہ بازی کہاں سے ہوگی؟ ہر آدمی اگر قرآن کے احکام پر عمل کرے تو پھر اختلاف کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ یہ ہے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے سے تعلق کو استوار رکھیں۔ نفرت اور کینہ یہ ہماری شریعت میں ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، یعنی قرآن کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا رہیں۔ قرآن نے کہا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، کہ اگر تم زمین کے سارے خزانے اڑیل دو پھر بھی ان کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ اس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا۔ حضرت جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ التالیف بین القلوب من الآیات الباہرۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے ایسے ایسے دلوں کو جوڑ دیا جن دلوں کے درمیان صدیوں سے نفرتیں آ رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرابتیں فراموش کر دی جاتی ہیں، آپس کے رشتے بھلا دیے جاتے ہیں، احسانات بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ جب دو دلوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمارے دلوں کے اندر اتنی مضبوطی ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول جو چاہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ رہیں، اس طرح اگر ہم رہیں گے تو آپ یقین کیجئے ہفتے میں 2 دن ہم کو ملتے ہیں بخشش کروانے، پیر اور جمعرات 2 دن ہفتے میں اللہ کے سامنے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، اور جتنے کلمہ گو ہیں کفر اور شرک سے بچے ہوئے رہتے ہیں سب کی مغفرت کر دی جاتی۔ صرف کہا جاتا ہے جن 2 لوگوں کے درمیان اختلاف ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، باتیں بند ہوں، نفرتیں ہوں، حسد اور کینہ اور بغض ان کے درمیان پنپ رہا ہے، ایسے لوگوں کے معاملے کو موقوف رکھو، ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو۔ آپ غور کیجئے، اپنے دل میں حسد اور دشمنی رکھ کر کے آپ اپنے معاملے کو موقوف رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ پوری امت کی بخشش ہو رہی ہے، ہر ایک کے اوپر رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سب کے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں،
اور ہمارے معاملے کو موقوف کر دیا جائے، یعنی اس کو ٹال دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ ایسا کوئی نہیں چاہتا۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی اپنے دلوں سے نفرتوں کو ختم کرنا ہے، محبت پیدا کرنی ہے ہر ایک سے، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو، بھائی ہو، بہن ہو، پڑوسی ہو، یا اور معاملات کا شریک ہو۔ جتنے لوگ ہیں کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں کینہ، حسد اور بغض نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔